السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشائخ کرام، اللہ عز و جلال آپ سب کو سلامت رکھے اور خیر کے کام میں ہم سب کی صلاحیتوں کو استعمال فرمائے۔ قرآن مجید جو اللہ عز و جلال کی حقیقی کلام ہے، اس کے متعلق جب بھی گفتگو کی جائے تو اس کے متعلق میرا ادباً مشورہ ہے کہ امام مالک کی بات کو ہمیشہ سامنے رکھا جائے، کل علم یسأل عنہ اہلہ، ہر علم کے متعلق اس کے ماہرین سے ہی سوال کرنا چاہیے، جنہوں نے اس فن کے بارے میں زندگیاں وقف کی ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ قرآن مجید کے 30 پاروں کے متعلق یہ جو رائے ہے کہ یہ بعد میں بنی اور چلتی آ رہی ہیں اس طرح کی چیزیں، اور مزید بھی ایسی ہوں گی، میں چاہوں گا کہ اس کا تھوڑا سا رخ درست کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا اور آپ نے اسے لکھوایا بھی اور پڑھایا بھی۔ صحابہ کرام کے دور میں ہی جز اور حزب اور ورد معروف تھا۔ صحابی روایت کرتے ہیں، استأذن رجل على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو بين مكة والمدينة قال إنه قد فاتني الليلة جزء من القرآن۔ رات قرآن مجید کا جو جز میں پڑھتا تھا، جو حصہ پڑھتا تھا، آج بھی پارے کو جز کہتے ہیں، وہ میرا فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے، قرأت جزءا من القرآن، میں نے قرآن مجید کا جز پڑھا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، انی لأقرأ جزئی، اور ایک روایت میں حزبی کے الفاظ ہیں، تو گویا یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے۔ حجاج بن یوسف الثقفی، اس کے دور میں بڑی دقت کے ساتھ قرآن مجید پر محنت ہوئی، اس کے کلمات اور حروف کو بڑی دقت کے ساتھ شمار کیا گیا، اور اسی بنیاد پر قرآن مجید نصف کہاں ہوگا، ثلث کہاں ہوگا اور ربع کہاں ہوگا، یہ ساری ترتیبات بنائی گئی، اور اسی دور کے اندر قرآن مجید کے 30 اجزاء بنائے گئے۔ اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ خلیفہ مامون العباسی جو 218 کو فوت ہوئے ہیں، انہوں نے اس بات کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، جو صحابہ نے لکھا، اس کو پھر ایک رسمی شکل میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیا گیا، کہ جب سیدنا عمر اور سیدنا زید بن ثابت دونوں کی ذمہ داری لگائی گئی، انہوں نے پورا قرآن مجید بہترین طریقے سے لکھا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ جس طرح احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور بئر معونہ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور اسی طرح جنگ یمامہ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، تو کہیں قراء کی شہادت کی وجہ سے قرآن ضائع نہ ہو جائے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا، اقعد علی باب المسجد،
فمن جاءکم بشاہدین علی شیء من کتاب اللہ فاکتباہ، تم دونوں بیٹھ جاؤ، جو دو گواہ لے کے آئے اور اسے قرآن کی وہ آیت یاد بھی ہو اسے لکھ لو۔ تو جب پورا قرآن مجید لکھا گیا تو پھر صحابہ کے مشورے سے ہی اسے مصحف کہا گیا۔ یہی وہ مصحف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوا۔ پھر ان کی شہادت کے بعد یہی مصحف سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منتقل ہوا، اور صحیح بخاری کی روایت مشائخ پڑھا چکے ہوں گے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ شکایت پہنچی کہ نئے نئے مسلمان ہونے والے جو آیات کے نیچے بس اوقات ہم بھی ترجمہ لکھ لیتے ہیں، جو تفسیری الفاظ لکھے ہیں ان کو بھی قرات کہہ رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ میری قرات اچھی ہے، کوئی کہتا ہے میری قرات اچھی ہے۔ تو آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 3 کام کیے تھے۔ پہلا کام یہ کیا کہ تمام صحابہ کو جمع کیا، ممبر پر چڑھے اور فرمانے لگے میں تمہیں قسم دیتا ہوں جس نے یہ حدیث سنی ہے وہ کون ہے؟ انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن مجید 7 حروف میں نازل ہوا ہے، کلھا شاف کاف، یہ سارے کے سارے حروف شافی و کافی ہیں۔ فقاموا حتی لم یحصوا، اتنا بڑا مجمع کھڑا ہو گیا کہ ان کا شمار ممکن نہیں تھا، اور بعض نے نقل کیا ہے کہ 12,000 صحابہ کا اجماع ہوا، کہ 12,000 صحابہ نے اس بات کی تصدیق کی، اور سیدنا عثمان خود بھی کہنے لگے رضی اللہ عنہ کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے۔ دوسرا کام انہوں نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیج کے کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے ان ارسلی الینا بالصحف ننسخها فی المصاحف ثم نردها الیک، وہ مصحف ہماری طرف بھجوا دیں، ہم ان کی نقول تیار کروا کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھجوا دی۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا سعید بن العاص اور سیدنا عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ تم مصاحف تیار کرو۔ 6 مصاحف تیار کیے، 1 مصحف اپنے پاس رکھا، اور 5 مصاحف مختلف علاقوں میں بھیجوائے۔ مدینے والوں کو پڑھانے کے لیے زید بن ثابت کو مقرر کیا اور مدنی مصحف ان کے حوالے کیے۔ مکہ والوں کو پڑھانے کے لیے مصحف مکی سیدنا عبداللہ بن صائب کے حوالے کیا۔ بصری مصحف سیدنا عامر بن عبد قیس کے حوالے کیا کہ بصرہ والوں کو پڑھاؤ، اور کوفی مصحف سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی کے حوالے کیا کہ تم کوفے والوں کو پڑھاؤ۔ شامی مصحف سیدنا مغیرہ بن ابی شہاب کے حوالے کیا کہ تم شام کے علاقے میں جاؤ اور پڑھاؤ۔ اور خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ جب ان مصاحف کو تیار کیا تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فعرضت المصحف علیہا فلم یختلفا فی شیء، میں نے ان مصاحف کو تیار کرنے کے بعد اس مصحف پر پیش کیا، ان صحیفوں پر جو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے منگوائے تھے، فلم یختلف فی شیء، معمولی بھی اس میں اختلاف نہیں تھا۔ تو وہ مصحف جو اللہ کے رسول کے صحابی ابو بکر و عمر نے جمع کیا، اسی مصحف کی نقلیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کروائی تھی، بس فرق یہ تھا کہ کسی قسم کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اس کو ایک رسمی شکل دی، قانونی شکل دے دی۔ تو قرآن مجید 7 حروف میں نازل ہوا، اور یہ اجزاء اور یہ احزاب جس کو آج پاکستانی 7 منزلوں کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھی، لیکن اجزاء اور احزاب کا نام صحابہ کے دور میں بھی موجود تھا۔ وہ 7 احزاب میں اس کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں نہ تبدیلی ہوئی ہے
اور نہ ہی قیامت تک تبدیلی ہو سکے گی۔ رہا یہ کہنا کہ یہ جو والضحیٰ کے بعد اللہ اکبر یہ قرآن نے شروع کیا ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بند ہو گئی تھی، تو انقطاع کے بعد جب دوبارہ شروع ہوئی تو والضحیٰ جب نازل ہوئی اور الم نشرح، تو پھر اللہ ذوالجلال کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ اسی کو علم قراءت میں تکبیرات بزی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی کبریائی بیان کی کہ اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت سے دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ سارے کا سارا علم اسانید سے روایتاً اور درایتاً ثابت ہے۔ اسی کو قراءات 17 کا نام دیا جاتا ہے، اور حیرانگی ہوگی امام ابن تیمیہ کے اس قول کو سن کر، لم ينکر احد من العلماء قراءة العشرہ، کسی بھی عالم نے قراءات 10 کا انکار نہیں کیا، اور قراءات 10 جو قرائے کرام نے اسانید کے ساتھ نقل کی ہے، ان میں یہ جملہ پہلو جو قراءات سے متعلقہ ہیں وہ ساتھ ثابت ہیں۔ اور امام ابن عطیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ومضت الاعصار والامصار على قراءة 7 بل 10 وبها يصلى لأنها تثبت بالاجماع۔ قراءت 17 کے ثبوت پر زمانوں کے زمانے اور شہروں کے شہر گزر چکے ہیں۔ قراءات کو نماز میں تلاوت کی جاتی رہی کیونکہ یہ اجماع سے ثابت ہے۔ تو ہر وہ پہلو جس کا قرآن سے تعلق ہے، وہ اگر کتاب و سنت کی روشنی میں اور اسانید کے ساتھ ثابت ہو تو ہمیں وہی پہلو پیش کرنا چاہیے جو صحیح ہے۔ عوام تو عوام، ہمیں بھی واقعتاً جیسا کہ محترم و مکرم بھائی درانی صاحب نے فرمایا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی توجہ نہیں کرتے، تو میں بھی گزارش کروں گا کہ قرآن کے متعلق یہ باتیں ہمیشہ سے یاد رہنی چاہیے کہ اللہ کی کلام ہے، اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ اٹھایا ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہی آئندہ ہو سکے گی۔ باقی رہا لوگوں کی باتیں کرنا کوئی قبول کرتا یا نہیں، یہ اس کے ایمان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔